دوستو آج 26 جون 2026 ہے اور 26 جون پوری دنیا میں ایز اے ورلڈ ڈرگ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ ورلڈ ڈرگ ڈے یا انٹرنیشنل ڈرگ ڈے اگینسٹ ڈرگ ابیوز اینڈ ایلیسٹ ٹریفکنگ۔ آج کے دن منانے کا مقصد یہ ہے، پوری دنیا میں جو مناتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں، عام عوام میں آگاہی آ جائے، اویئرنیس آ جائے ڈرگس کے غلط استعمال کے بارے میں۔ جو مختلف ڈرگز لوگ مختلف طریقوں سے یوز کرتے، جیسا کہ الکوہل، افیم، ہیروئن، چرس وغیرہ، اس طرح کے ڈرگ یوز کرتے، اور ایون کہ میڈیسن، جس طرح جتنی بھی میڈیسن ہے جو ایک تھراپیوٹک پرپس کے لیے ہم کار ہے، اگر یہ میڈیسن غلط ڈوز میں استعمال کرے، اس کا پراپر ڈوز میں استعمال ہونا چاہیے، فارماسسٹ یا کلینکل فارمیسی یا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اس کے مطابق، اگر اس میں کوئی چینجنگ آ جائے، ڈوز بڑھاتے جائے، اپنے طرف سے زیادہ ڈوز میں کرے، تو یہ بھی ڈرگس کی طرح ہوتے، اور ایون کہ یہ ڈرگس سے بھی زیادہ یہ پوائزن کی طرف بھی آپ کو لے جا سکتے۔ سو دوستو، تو آج کے ڈے کے حوالے سے یہ تفصیلی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والوں کہ ڈرگس ہوتے کیا ہے، ڈرگ ابیوز کیا ہے، اور اس کے ہسٹری کے اوپر بات کریں گے، سب سے پہلے کب منایا گیا تھا، اور مختلف ڈیٹا جو پوری دنیا میں کتنے لوگ ڈرگ یوز کر رہے، ڈرگ ابیوز کر رہے، اور اس کے کازز کیا ہے، کس وجہ سے لوگ ڈرگ یا نشے کی طرف جاتے ہیں، اور اس کو ہم منع کیسے کر سکتے ہیں، پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے انڈیویجول کو اگر کوئی بھی انسان نشہ یوز کر رہے تو اس کو ہم پہچانیں گے کیسے کہ فلانا بندہ نشہ کر رہا ہے، اس کے کیا علامات ہوں گے کہ اس کے اوپر ہم مزید کام کریں اور اس کو پریونشن کا کے لیے کام کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آلریڈی یوز کر رہے، اس میں لگا ہوا ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے یا ریکوری کیا ہے، تو یہ اس ویڈیو میں تفصیلی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا۔ دوستو سب سے پہلے ڈرگس کو سمجھتے کہ ڈرگس ہوتی کیا ہے۔ جب پورے دنیا میں اسے ایک چیز کے، ایک سبسٹانس کے بارے میں پورے دنیا میں یہ ایک دن منایا جاتا ہے، تو ڈرگس کیا ہے؟ ڈرگ ایک ایسا سبسٹانس ہے کہ ہمارے جسم میں جانے کے بعد، جب کسی بھی انسان کے جسم میں جانے کے بعد، مطلب مختلف جانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جس طرح کہ اورل مطلب منہ کے ذریعے یا ناک کے ذریعے، یا اس کے علاوہ انجیکشنز کے فارم میں، مطلب مختلف لوگ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، تو یہ ہمارے جسم میں، کسی بھی انڈیویجول کے جسم میں جا کے جو نیچرل جو نظام ہوتے، جو ہمارے فزیالوجی ہوتے یا سائیکالوجی ہوتے، فزیالوجی ہے کہ ہمارا معدہ جو کام کر رہے، ہارٹ جو کام کر رہے، یا پھپھڑے، جگر وغیرہ جو کام کر رہے، اس کے کام میں کمی آ جائے یا مزید بڑھ جائے، ایک یہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری سائیکالوجی، اس میں بھی چینجنگ لائی، جو ہمارے دماغ ہے، برین جو کام کر رہے، اس کے کام میں بھی کمی آ جائے یا مزید اس کو بڑھائے، یا کمی کی کوشش کرے یا اس کو مزید بڑھانے کی کوشش کرے، تو یہ ہے ڈرگس، اور بغیر کسی تھراپیوٹک پرپس کے علاوہ اس کو یوز کرتے، تو یہ ڈرگس ہے، اس کو ڈرگس کہتے ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ڈرگ ابیوز کہ ڈرگ ابیوز کیا ہے۔ تو انلیگل ڈرگ کو، جو انلیگل ڈرگس ہوتے اس کو استعمال کرنا، غلط طریقے سے استعمال کرنا، یہ ہے ڈرگ ابیوز۔ انلیگل ڈرگس یہ ہے کہ ہیروئن، افیم، چرس، اور اس کے علاوہ جو کوکین، نکوٹین وغیرہ، ٹوبیکو، یہ سب انلیگل ڈرگس میں آتے، اور ایون کہ یہ جو میڈیسن یوز ہوتے ایک خاص ڈوز میں، ایک خاص مقصد کے لیے، ایک خاص بیماری کے لیے، اگر اس کا ڈوز بھی اپنے طرف سے مزید بڑھائے یا کم کیا جائے تو یہ بھی ڈرگس کے مانند ہے، اور ایون کہ ڈرگس کیا یہ پوائزن میں، زہر میں بھی کنورٹ ہو سکتے۔ دوستو یہ ڈرگ ابیوز کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں ہسٹری پلس ڈیٹا، یہ ورلڈ ڈرگ ڈے کو سب سے پہلے کب اسٹیبلش ہوا تھا؟ یہ 7 دسمبر 1987، 7 دسمبر 1987 میں اسٹیبلش ہوا تھا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں۔ اور اس کے اگر ڈیٹا کی ہم بات کریں تو پوری دنیا میں تقریباً 300 ملین لوگ ڈرگ ابیوزر ہے، ڈرگس و چرس، افیم وغیرہ اس کو یوز کر رہے، اور اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو 7 ملین، مختلف سٹڈیز یہ شو ہے کہ 7 ملین لوگ، 70 لاکھ لوگ ڈرگ ابیوز کر رہے، اور سٹڈیز یہ بھی شو ہے کہ ہر 5 لوگوں میں سے صرف ایک بندہ علاج لے رہے، 5 انڈیویجول میں سے صرف ایک انسان علاج کر رہے، باقی 4 علاج بھی نہیں کر رہے۔ اور سب سے زیادہ جو ڈرگ نبیز ہے، چرس پوری دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہو رہے، اور پاکستان سمیت۔ دوستو یہ ڈیٹا اور ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن تھی۔ اب بات کر لیں کازز کہ لوگ اس کی طرف کیوں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کاز ہے، پرسنل ایشوز، فیملی ایشوز، جو فیملی کے خاندان کے ایشوز ہوتے، اس کے علاوہ بے روزگاری،
اور انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے، خصوصاً دوستوں کا. جو ٹینیجر لوگ ہوتے ہیں 12 سے 18 سال کے جو بیچ میں ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں. اسٹڈیز یہ شو کہ اکثر جو ڈرگ ابیوزر ہے یہ لوگ اسی ایج میں ہوتے ہیں، 12 سے لے کر 18 سال تک. تو انوائرمنٹ کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ٹیسٹ کے لیے، کہ صرف ایکسپیریمنٹ کے لیے کہ میں صرف ٹیسٹ کر رہا ہوں، کس کا ٹیسٹ کیا، اور ٹیسٹ کی وجہ سے پھر ٹیسٹ سے پھر ایڈکشن کی طرف، جو لاسٹ اسٹیج ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر ریورس ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور لیک آف فیملی سپورٹ، مطلب فیملی کی وجہ سے سپورٹ نہیں ہوتا، فیملی کی طرف سے کمیونیکیشن وغیرہ، کمیونیکیشن یا کوآرڈینیشن گیپ ہوتے، کمیونیکیشن گیپ ہوتے. اس وجہ سے گھر میں پیرنٹس وغیرہ جو گائیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے ٹینیجر، اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ لوگ کہاں گئے تھے، کس وجہ سے لیٹ آئے، یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے، یہ کے پاس جو پیسے یہ کہاں سے آئے. اور تو یہ بھی پوچھنا چاہیے اپنے پیرنٹس یا جو گائیڈر ہے ان لوگوں کو اپنے ٹینیجر سے. اور اس کے علاوہ یا کچھ لوگ مختلف منٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، جس طرح انزائٹی، ڈپریشن وغیرہ، اس کی وجہ سے بھی ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. دوستو ایک کازز تھے، اور ایک مین کاز یہ بھی ہے کہ اویلیبلٹی، کہ ڈرگس کے جو اویلیبلٹی وہ آسانی سے لوگوں کو مل جاتے ہیں، اویل ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ریزن ہے. دوستو یہ کچھ کازز تھے. دوستو اب بات کر لیتے سائنس سمٹم. اگر ایک انڈیویجول نے نشہ، کوئی بھی نشہ، چرس، افیم، ہیروئن وغیرہ، آئس، کوئی بھی نشہ سٹارٹ کر دیا، اس کو ہم پہچانیں گے کیسے شروع میں کہ یہ پرانا بندہ نشہ کر رہا ہے، ڈرگ ابیوزر ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے جو شروع میں علامات ہوتے ریپڈلی موڈ سوئنگ، مطلب یہ جو موڈ کا چینج ہو جانا کم ٹائم میں، غصہ آنا، معمولی بات پہ غصہ کرنا. اس کے علاوہ چڑچڑاپن، آئسولیشن، مطلب یہ ہے ایسے انڈیویجول، ایسے انسان اپنے جو دوست ہوتے، اپنے جو گیدرنگ ہوتے ہیں اس سے آئسولیٹ ہونا، الگ ہونا، آہستہ آہستہ اپنے دوستوں کو کم کرنا. اور پور ورک پرفارمنس، مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام، کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو تو اپنے جو کام میں اس میں کمی محسوس کرنا، مطلب جو اپنے کام کو صحیح توجہ نہیں دینا. یا اس کے علاوہ پور ہائیجین، مطلب یہ ہے صفائی ستھرائی کا خاص خیال نہیں رکھنا. اور اس کے علاوہ کچھ فزیکل سمٹم بھی ہوتے ہیں، اسکن سے بھی پتہ چلتے ہیں، اور ایون کہ کچھ لوگوں کا جو آنکھیں ہوتے ہیں وہ لال ہو جاتے ہیں. تو اسے کچھ سائنس سمٹم تھے، کہ اسے علامات تھے کہ اگر کوئی ڈرگ ابیوز کر رہا ہو تو اسے ہم پہچانیں گے کیسے، یہ کچھ علامات تھے. تو سب بات کر لیتے پریونشن، کس کو ہم کیسا مزید روکیں. اگر کسی بھی انڈیویجول میں، کسی بھی انسان میں علامات ہو، جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے علامات شیئر کر دی، تو پھر سب سے پہلے تو یہ پریونشن میں ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اویئر کرنا، مطلب لوگوں کو آگاہ کرنا نشے کے نقصانات کے بارے میں، کہ سر سے لے کر پاؤں تک نقصان ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا. اس کے علاوہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جو گائیڈر، جو بڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان لوگوں سے پوچھے، اور ان لوگوں کو ہیلتھی لائف سٹائل کے بارے میں بتائے کہ اپنے اچھی صحت والی زندگی کیسے گزارنی ہے، یا صحت والی زندگی کیا ہوتی ہے، اس میں کیا کیا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی گائیڈ کرنا، اس کے بارے میں بتانا کہ آپ کو اگر کوئی ایشو آ جائے، مطلب اگر پرسنل ہو یا فیملی ہو، کوئی بھی ایشو ہو، تو آپ نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، اس کے بارے میں. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ سپورٹ دینا، فیملی سپورٹ بھی لازمی ہے. اور سوشل سپورٹ، یہ کہ گھر میں بھی لوگ اس سے نفرت نہ کریں، مطلب سٹارٹنگ میں یا جو باہر ماحول میں لوگ اس کو تنگ نہ کریں، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کے ساتھ بات کرے، تو یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ فزیکل ایکٹیویٹی انتہائی ضروری ہے. یہ جو ڈرگس آپ جس مقصد کے لیے یہ لے رہے کہ سی این ایس اسٹیمولیٹ ہو جائے، بالکل ریلیکس ہو. ایکسرسائز مین سورس ہے ڈوپامین، سیروٹونین، آکسیٹوسن، یہ جو خوشی کے لیے جو ہارمون رسپانسبل ہے، اس کے جو مین سورس ہے وہ ایکسرسائز ہے. تو آپ ایکسرسائز کریں، اچھا فوڈ کھائے، اچھا کھانا کھائے. اس کے علاوہ گھومنے پھرنے کے لیے جائے، وہ بھی ایسے دوستوں کے ساتھ کہ اس کے اوپر آپ کا ٹرسٹ ہو، یا فیملی کے ساتھ جائے. دوستو یہ کچھ پریونشن تھے. اب بات کر لیں تو سب سے لاسٹ ریٹنگ ہے ٹریٹمنٹ اینڈ ریکوری، کہ اگر کوئی انڈیویجول اس میں لگ چکا ہو آلریڈی، یا انجیکشن فارم یا ایسا کوئی آئس وغیرہ یوز کر رہا ہو، آئس کرسٹل وغیرہ یوز کر رہا ہو، تو اس کا پھر علاج کیا ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے، کہ فیملی اس کو سپورٹ کرے، اس کے ساتھ اچھی باتیں کرے. سوشل سپورٹ، سوسائٹی میں لوگ اس کو تنگ نہ کرے، اس کو سپورٹ کرے. اور اس کے علاوہ اس کے مختلف کاؤنسلنگ وغیرہ کرے، اور سائیکاٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائے. مطلب یہ اگر کوئی مختلف سیشنز ہوتے ہیں بغیر دوائی کے، یا کچھ دوائی کے ساتھ سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جائے، کچھ دوا کی بھی میڈیسن کے ساتھ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ مختلف ریہیب سینٹرز ہوتے، اس میں بھی انڈیویجول آسانی سے ٹریٹ ہو سکتے. اور پھر بار بار، مطلب یہ کہ فالو اپ بار بار اس کو لے جائے 3-4 مرتبہ، تو خود بخود سیٹ ہو جائے گا. ڈرگ فری کمیونٹی، ڈرگ فری پاکستان، ڈرگ فری ورلڈ. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو.
ورلڈ ڈرگ ڈے کے حوالے سے. اسی امید کے ساتھ کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو انفارمیشن مل گئے ہوں گے, اویئرنیس وغیرہ آپ لوگوں کو مختلف اویئرنیس انفارمیشن مل گئے ہوں گے. اور آپ لوگوں کے لیے صلاح ہے, سجیشن ہے کہ خدا را ڈرگ ابیوز نہ کرے. جو مختلف ڈرگز چرس, افیم, ہیروئن, الکوہول وغیرہ یہ ہوتے آئس, یہ یوز نہ کرے. یہ ٹیمپریری مزے کے لیے آپ لوگ لے رہے ہو, لیکن اس سے یا کوئی مسئلہ ہو آپ کو, اس سے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے نہیں ہے. ڈرگ سے کبھی بھی مسئلہ نہیں حل نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو تو چاہیے تھا کہ اور بھی الرٹ, ایک چیز کے اوپر الرٹ رہنا چاہیے تھا, صحیح توجہ دینا چاہیے تھا. اس کے بجائے, اس کے برعکس آپ لوگوں نے اپنے آپ کو جو حقیقی دنیا اس سے سائڈ پہ کر دیا. جب ریئلٹی سے, حقیقت سے آپ سائڈ پہ ہو گئے تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, بلکہ اس سے مزید مسئلے بڑھیں گے. اور یہ مسئلہ پھر صرف آپ کے لیے نہیں ہے, بلکہ آپ کے ذات تک محدود نہیں ہے, بلکہ آپ کی فیملی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے, اور ایون کہ پوری دنیا کے لیے یہ مسئلہ ہے. اور اس وجہ سے ایک اسٹڈی سے یہ بھی شاید ثابت ہے کہ اس ڈرگ کو برین فیملی ڈیزیز, یا ڈرگ ایبیوز کو فیملی ڈیزیز یا برین ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ دماغ کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری فیملی وغیرہ, سوسائٹی, کمیونٹی اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں, سوسائٹی کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو خدا را ایک بار پھر کوئی بھی ڈرگز یوز نہ کرے. اور لاسٹ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس ویڈیو میں انفارمیشن مل گئے ہو تو میرے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے, یوٹیوب چینل ہے, اس کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ پھر ایک انادر ویڈیو میں ملیں گے. گڈ بائے.